ہم نے اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا ہوا تھا۔ اس دربار میں اولیاء، کتابہ، ابدال اور حکامہ موجود تھے۔ سلطان محمود نے عجیب خواہش ظاہر کی اور کہا یہ کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اب کون حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے؟ اچانک پیچھے سے ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرواؤں گا، آپ سے ملاقات کرواؤں گا، لیکن میں غریب ہوں، مجھے کچھ اوراد و وظائف کرنے کے لیے چلہ کاٹنا ہوگا اور اس کے لیے 6 ماہ درکار ہے، اور ان 6 ماہ میں میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے اہل و عیال کے لیے 6 ماہ کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس غریب دیہاتی کے 6 ماہ کے اخراجات سلطان نے اٹھائے اور وہ شخص 6 ماہ کے لیے اپنے معاملات میں مشغول ہوا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ سلطان نے طلب کیا۔ وہ شخص سلطان محمود کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، معاملہ یہ ہے کہ جو اوراد و وظائف میں کر رہا تھا وہ غلط ہو گئے، اب مجھے 6 ماہ مزید درکار ہیں۔ سلطان محمود نے ایک بار پھر اجازت دی اور 6 ماہ کے لیے یہ شخص پھر اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہوا۔ جب 6 ماہ کے بعد سلطان محمود نے اسے طلب کیا تو یہ شخص روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا سلطان محمود کے ہاں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، میں غریب دیہاتی ہوں، کھانے کے وسائل کم تھے، معاملات دشوار تھے، تو میں نے کہا کہ چلیں اس طرح نظام چل جائے گا، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اب یہ سارا ماجرا شاہی وزراء، علماء سن رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص بیٹھا اور ساتھ ہی ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سلطان، اس نے سچ کہا، اور وہ بیٹھ گئے۔ مجمع میں سے ایک شخص پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ حضور، اس شخص نے آپ کی بارگاہ کی گستاخی کی، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے زندہ کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے اور کتے اس کا گوشت کھائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کے ہاں گستاخی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جب وہ شخص بیٹھا تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سلطان محمود، اس شخص نے سچ کہا، اور بیٹھ گئے۔ اور اتنے میں سلطان محمود نے اپنے غلام ایاز سے پوچھا کہ ایاز، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایاز دربار میں کھڑا ہوا، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ سخی ہیں، آپ کریم ہیں، اس شخص نے جو بھی کیا آپ اسے معاف کر دیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے۔ اور جب ایاز بیٹھا تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ، اس نے سچ کہا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سلطان بڑا پریشان ہو اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ کون ہیں؟ آپ تو بتائیے گا، پہلے نے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو آپ نے کہا بات سچی کہی ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تو آپ نے پھر بھی کہا کہ اس نے یہ صحیح سزا تجویز کی ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ اور جب ایاز نے کہا اسے معاف کر دیا جائے تو تب بھی آپ نے کہا
کہ شخص نے سچ کہا، اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ ہیں کون؟ اب یہ نورانی چہرے والے شخص دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو شخص پہلا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اس کا باپ ایک قصاب تھا جو گردنیں کاٹا کرتا تھا، تو اس نے اسی بات کو لیا اور اس کا سر قلم کرنے کا کہہ دیا۔ اور جو دوسرا شخص آپ کے دربار میں کھڑا ہوا، اس کا باپ بادشاہ کے کتوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، تو اس نے بھی اپنے پیشہ بتاتے ہوئے یہ سزا تجویز کی کہ اس شخص کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ لیکن جب ایاز کھڑا ہوا تو ایاز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہے، یہ سیدزادہ ہے، اور اس نے اپنے خاندان کی عادت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور سلطان کہنے لگا، ایاز، آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ آپ سید ہو۔ اب بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا سیدزادے کے احترام میں۔ تو جب ایاز نے پھر اپنے لبوں کو جنبش دی، کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ راز آج فاش ہو چکا ہے تو ایک راز میں بھی فاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں، یہی بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ واقعی میں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔